بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری دوست شاہدہ کی شادی کو 12 سال بیت چکے تھے۔ جب اولاد کی خوشی اسے نصیب نہ ہوئی تو وہ بے حد غم زدہ رہنے لگی۔ بہت سے ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا، کوئی پیر فقیر نہ چھوڑا، مگر پھر بھی ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم بانجھ عورت ہو، زندگی بھر بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ خبر شاہدہ پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی تھی، مگر اس کے شوہر نے دوسری شادی نہ کی۔ وہ اپنی بیوی شاہدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی خوشحال زندگی میں سوتن نہیں لانا چاہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کئی لوگوں کی منتیں کی، جن قریبی رشتہ داروں کے زیادہ بچے تھے اور وہ تنگ دست تھے، ان سے کہا کہ ایک بچہ ہمیں دے دو، ہم اس طرح اسے پالیں گے کہ آپ اس کی زندگی بھر رشک کرو گے، مگر کوئی اپنا بچہ دینے پر راضی نہ ہوا۔ سچ ہے کہ اولاد سے بڑھ کر میٹھا کوئی پھل نہیں ہوتا۔ جب بھی شاہدہ مجھ سے ملنے آتی تو وہ پہلے سے زیادہ اداس ہوتی۔ ہر بار یہی دکھ بیان کرتی کہ مجھے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہیں، متوسط طبقے سے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو گئے ہیں، کاروبار میں میرے شوہر کو ہر سال لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا منافع ہوتا ہے، سب کچھ بن مانگے مل رہا ہے، لیکن جو نعمت اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو، اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور تمہیں بھی تمہاری مراد مل جائے گی، مگر اس کو تسلی نہ ہوتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کہتی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی یا ایسا کوئی گناہ ضرور ہوا ہے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں نے بہت بار اسے سمجھایا کہ توبہ کرو شاہدہ، تمہاری مراد قبول ہونے کی وجہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے جسے بندہ نہیں سمجھ پاتا۔ سب کو سبھی کچھ نہیں ملتا، کسی کو ایک شے میں کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ جب شاہدہ کے اسرار بھائی سے شادی ہوئی تھی تب وہ ایک کمپنی میں معمولی سے ملازم تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد وراثت میں خالی زمین ملی جو شہر سے کچھ دوری پر تھی۔ شاہدہ دعا کرتی کہ اللہ پاک اس کے بھی دن پھیر دے۔ والدین کے گھر بہت غربت دیکھی تھی تو اب شوہر بھی کچھ زیادہ آسودہ حال نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ کچھ ہی عرصے بعد وراثت میں ملی ہوئی زمین کے آس پاس بہت سی آبادی ہو گئی۔ اس کے قریب ہی ایک دوسرے پلاٹ پر کسی نے پلازا بنوایا تھا تو کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اسرار بھائی سے منہ مانگے داموں ان کا پلاٹ خرید لیا۔ اسرار بھائی نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی ٹھان لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کاروبار سیٹ ہوتا گیا، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرار بھائی کروڑ پتی ہو گئے۔ شادی کے بعد 12 سالوں کے اندر شاہدہ ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیگم بن کر اپنی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ اب زندگی میں کسی آسائش کی کمی نہ رہی، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ وہ کہتی تھی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین کہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے بے عزت شہرت دے۔ انہی دنوں میرے شوہر کی ملازمت سعودی عرب میں ہوئی تو میں اس کے ساتھ چلی گئی اور 6 برس تک شاہدہ سے نہ مل سکی۔ اس بار پاکستان آئی تو اس سے ملنے گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک خوبصورت سی بچی اس کے ساتھ تھی جسے اس نے اپنی بیٹی کہہ کر مجھ سے متعارف کروایا۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ مگر تم تو، اس نے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اس دن وہ بہت خوش لگ رہی تھی، پھر اچانک اس کے کوئی مہمان آ گئے اور میں نے زیادہ دیر وہاں بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس ملاقات کے بعد وہ ایک دن میرے گھر ملنے آئی اور مجھ سے بولی بیٹی کو اسکول چھوڑ کر آ رہی ہوں، وقت ہی نہیں ملتا، میں تمہارے پاس بیٹھتی۔ میں نے جلدی سے پوچھا یہ بتاؤ شاہدہ یہ بیٹی کب ہوئی؟ 1-2 بار فون پر بات بھی ہوئی ہے مگر تم نے تو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی مجھے تو سبھی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ تم بانجھ ہو، کبھی ماں نہیں بن سکتی، دیکھو آج میں ماں بن گئی ہوں۔ تبھی اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ ایک روز بارش زور سے برسی تھی اور شام بہت زیادہ سرد ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیڈ روم سے نکل کر بالکنی میں آئی اور سڑک پر نگاہ دوڑائی۔
جہاں ٹریفک پر انعام تھی اور اکا دکا لوگ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا لیکن سردی اور گہرے بادلوں کی وجہ سے رات کا سا سما ہو گیا تھا، مگر ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اچانک میری نظر دو سائیوں پر پڑی جو ایک ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ وہ قریب آ گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک کمزور سا مفلس آدمی تھا جس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی تھیلی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ننھی بچی کا ہاتھ تھا۔ وہ تیزی سے چلتے جا رہے تھے۔ یقیناً اسے رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، شاید بارش برسنے کا بھی ڈر ہوگا۔ میں نے ان دونوں کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بچی 5 برس کی ہوگی۔ اس عمر میں بھی وہ ایک بوسیدہ گلابی دوپٹے سے سر کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ دونوں ہی ننگے پیروں تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی بڑی دقت سے باپ کے تیز اٹھتے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس غریب باپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ اس چھوٹی سی ننھی سی بچی کو جوتے پہنا کر چلائے، ننگے پاؤں چلنے کی تکلیف اسے دے رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک پیر سے چپل اتاری تو فرش کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی اور میرا وجود کانپ سا گیا۔ بارش سے زمین ویسے بھی سرد ہو جاتی ہے۔ یہ تو سڑک تھی جس پر جگہ جگہ پانی موجود تھا اور ایک معصوم بچی اس پر دوڑیں لگائی جا رہی تھی۔ اف میرے اللہ، مجھے ٹھنڈ اور زیادہ محسوس ہونے لگی، مگر وہ گرد و پیش سے بے خبر اور اس نم آلود فضا سے بے نیاز گیلے کپڑوں میں تھی۔ مجھے جھرجھری سی آ گئی، ایک دم میرا دماغ چکرا گیا۔ میں سوچنے لگی کیا گزر رہی ہوگی اس بچی پر۔ میں نے اپنے گھر میں جھانکا، اتفاق سے اسرار اسی وقت گھر میں داخل ہو رہے تھے اور اپنی گاڑی کو گراج میں کھڑا کرنے جا رہے تھے۔ تبھی میں نے اوپر سے ہی آواز دی، پلیز اسرار، کار کو گراج میں نہ لے جائیے، میں ابھی نیچے آ رہی ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک کمبل اٹھا لیا اور الماری سے 2 شالیں نکال کر میں دوڑی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اسرار نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس مجھے ذرا سڑک تک جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے پھر کوئی سوال نہ کیا اور گاڑی کو سڑک پر لے آئے۔ ہاں بولو، کدھر جانا ہے؟ بس سیدھا چلتے جائیے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور درمیانی رفتار سے گاڑی چلاتے وہاں پہنچ گئے جہاں وہ غریب باپ اور بیٹی پہنچے تھے۔ وہ مسلسل اسی رفتار سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ذرا آگے جا کر وہ دونوں ایک گلی میں مڑ کے جو دائیں جانب کچی بستی کی طرف جاتی تھی۔ اسرار نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بھائی، کیوں ان کا پیچھا کروا رہی ہو؟ آگے گلی خراب ہے، گاڑی کا جانا مشکل ہے، میں نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسرار، بارش رکی ہوئی ہے، آپ گاڑی کو کسی مناسب جگہ پارک کر دیں، مجھے اس آدمی سے کام ہے۔ کیوں؟ کیا اسے پیسے دینے ہیں کیا؟ یقیناً تمہیں اس کی غربت پر ترس آ گیا ہوگا۔ ہاں، آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ کتنی سردی پڑ رہی ہے اور وہ ننھی سی بچی بغیر گرم کپڑے پہنے ننگے پاؤں چلتی جا رہی ہے، تو اس کی فکر تو اس کے باپ کو ہونی چاہیے نا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اتنے میں ہم ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے۔ میں نے آواز دے کر اس آدمی کو روکنا چاہا۔ وہ ذرا سا ٹھٹکا اور مڑ کر ہمیں دیکھا، اس بے یقینی سے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ کیوں پکار رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا تو میں نے کار کا شیشہ نیچے کیا اور سر نکال کر کہا، بھائی اتنی سردی میں بچی کو تم نے گرم کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ یہ بیمار بھی تو پڑ سکتی ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، صبح جب ہم گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اتنی سردی نہیں تھی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سامنے والی آبادی میں، اس نے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غریب ضرور ہے مگر بھیکاری نہیں ہے۔ ذرا اس کے پیچھے اس کے گھر تک چلیے، میں نے اسرار سے کہا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو تم، وہ کوئی مزدور لگ رہا ہے، بیکاری نہیں ہے، وہ اپنے گھر جا رہا ہے تو اسے جانے دو۔ میں اس بچی کے لیے کچھ رقم دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ اس کے لیے گرم کپڑے اور جوتے ہی خرید سکے۔ میرے پختہ ارادے کو بھانپ کر اسرار نے آگے میدان میں گاڑی روک دی اور بولے، اترو، آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ میں پرس اور شالو سمیت اتر گئی اور اسرار سے کہا، پلیز وہ کمبل تم اٹھا لو جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ہم میاں بیوی کچھ دور ان کے تعاقب میں چلے گئے اور کچی آبادی میں پہنچ گئے۔ وہ ایک قریبی مکان میں چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ اسرار دروازے پر ہی رک گئے۔ ایک چھوٹے سے صحن کو عبور کر کے وہ شخص سامنے بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساتھ وہ بچی بھی۔ میں دہلیز پر ہی ٹھہر گئی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بولا، بی بی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟
اندر آ جائیے۔ اس نے چرپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، باہر میرے شوہر کھڑے ہیں، بی بی انہیں بھی اندر بلا لیجئے، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف لپکا اور اسرار کو اندر لے آیا۔ اس کی بیوی اپنے 5 بچوں میں گھری ہوئی تھی اور مٹی کی ہانڈی سے سالن نکال کر ان بچوں کے سامنے کٹوروں میں ڈال رہی تھی۔ اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر بیوی کی طرف بڑھا کر کہا کہ یہ لو، میں ان کے لیے روٹیاں لے آیا ہوں تندور سے، مگر سالن کے پیسے۔ پھر اچانک اس کی نظر ہانڈی پر پڑی تو بولا، تو نے تو صبح کہا تھا کہ تیرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، پھر یہ رقم کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے ہانڈی چڑھائی لی اور سالن بھی مرغی کا بنا لیا تھا۔ اچھا بنا لیا ہے تو مجھے بھی دے اور ان مہمانوں کو بھی دے۔ وہ عورت بولی، سالن تو بہت زیادہ ہے، مگر آج ہم بھی یہ سالن نہیں کھائیں گے اور میں ان مہمانوں کو بھی یہ سالن کھانے کو نہیں دوں گی۔ اور منی کے ابا، تو نے بتایا نہیں یہ ہیں کون؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، تو خود ہی ان سے پوچھ لے۔ وہ مجھ سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ میں خود ہی اس سے مخاطب ہو کر بولی، بہن، میں نے اپنے گھر کی بالکنی سے تمہاری بچی کو سردی میں بغیر گرم کپڑوں کے ننگے پاؤں جاتے دیکھا، تو میں اس کے لیے گرم شالیں اور یہ کمبل لائی ہوں۔ شاید تمہارے پاس ان چیزوں کی کمی ہو۔ ہاں بیگم صاحبہ، ہم ضرورت مند تو ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی کمی ہے، مگر صبر اور شکر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ صبح سے مزدوری پر نکلے تھے اور بیٹی کو بھی آج ساتھ لے گئے تھے کہ مزدوری ملے تو اس کے لیے چپل خریدیں گے، مگر یہ ننگے پاؤں ہی واپس آ گئی ہے۔ شاید مزدوری نہیں ملی ہوگی، مزدوری تو ملی تھی مگر ان پیسوں سے اس کی جوتی نہیں خرید سکتا تھا۔ بس یہ سالن اور روٹی خرید لایا ہوں۔ تو نے ہی تو کہا تھا کہ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے سچ کہا تھا، صبح سے بچے بھوکے تھے، تم نے تو آنے میں دیر کر دی، مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ باہر نکلی، گلی پار کی تو ایک مرغی دیوار کے ساتھ بارش میں بھیگی کھڑی تھی۔ میں نے جھپٹ سے اس کو دبوچا اور چادر میں چھپا کر گھر لے آئی، اس کو ذبح کیا اور پکا لیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، بی بی، تم اسے چوری کہو گی، مگر بھوک بندے سے سب کچھ کرواتی ہے۔ اب تو میرے بچوں کو حرام کا رزق کھلا رہی ہے، جبکہ میں محنت کر کے حلال کی روزی کما کر لایا ہوں۔ تم نے بہت دیر کر دی تھی، بچوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میں کیا کرتی، کہاں سے کھانا لے کر آتی؟ ہمارے پڑوسی بھی تو غریب ہے نا، پھر روز کون کسی کو ادھار دیتا ہے؟ ارے نیک بخت، ہم آ تو جلدی جاتے مگر بارش ہو گئی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے ایک دکان کے جھبے تلے بیٹھ گئے تھے، مگر تو بے صبری کرتی ہے، ذرا سا بھی صبر نہیں تجھ میں۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ دونوں ہماری موجودگی سے بے نیاز آپس میں الجھ پڑے تھے۔ مرد کا کہنا تھا کہ جو کھانا اس کی بیوی نے بنایا ہے وہ حلال نہیں ہے، اور بیوی مجبوری ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے کہا، تبھی تو میں نے ان مہمانوں کو نہیں دیا ہے، ورنہ سالن ہے ہانڈی میں، سوچا کہ بچوں کی مجبوری ہے، وہ بھوک سے رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہے تھے، مگر یہ سالن نہ میں خود کھاؤں گی اور نہ تمہیں دوں گی اور نہ ہی ان مہمانوں کو۔ میاں بیوی کی گفتگو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت زیادہ کافی تھی۔ میرے میاں نے ان سے کہا، ہم بے اولاد ہیں اور تم سے غربت کی وجہ سے ان کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں اپنا ایک بچہ گود دے دو اور اس کے بدلے ہم تمہارے باقی بچوں کے لیے ہر ماہ راشن دے دیا کریں گے؟ دیکھو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میرے شوہر کا بہت بڑا کاروبار ہے، دنیا کی ہر آسائش ہمارے گھر میں موجود ہے، تمہاری بیٹی کو کسی شے کی کمی نہ ہونے دوں گی۔ دونوں میاں بیوی نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر وہ عورت بولی، بی بی جی، پہلے اپنا گھر دکھا دو، بچی کی بات بعد میں کریں گے۔ میں نے انہیں کمبل، شالیں اور کچھ رقم دی اور کہا، اچھا تیار رہنا، میں کل آؤں گی۔ اگلے روز موسم بہتر ہو گیا تو میں اس مزدور کے گھر گئی، اس کی بیوی میرے ساتھ گھر آئی، میرا گھر دیکھا اور بولی، مجھے کام پر رکھ لو، میں تمہارے گھر میں ملازمہ بننا چاہتی ہوں، بچی کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام زلیخا ہے۔ زلیخا، تم کل سے کام پر آ جانا۔ جی آ جاؤں گی، مگر 4 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی، میرے بچے گھر میں اکیلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے زلیخا، جیسے تمہارا دل کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں وہ روزانہ صبح 10 بجے ہمارے گھر آ جاتی اور 2 بجے کچن کا کام نپٹا کر واپس اپنے گھر لوٹ جاتی۔ میں باقاعدگی سے کھانا اسے دیتی اور کہتی کہ اپنے بچے کو کھلا دینا۔
زلیخا روز آتی اور ہر کام ٹھیک سے کرتی۔ 2 ماہ اس نے ہمارے گھر کام کیا اور پھر اس نے اپنی بچی کو مجھے سونپنے کا فیصلہ کر لیا، جسے میں نے بھاپ کے ساتھ سڑک پر جاتے دیکھا تھا۔ بچی وہ 2 ماہ تک اپنے ساتھ لاتی رہی تھی، جس کا نام ریحانہ تھا، اور وہ ان 2 ماہ میں میرے گھر اور مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میاں بیوی نے ریحانہ کو ہمارے سپرد کر دیا تھا۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم اس بچی کی پرورش سگے ماں باپ کی طرح کریں گے، اسے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اسے خوب پڑھائیں گے، اور جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی بھی دیکھ بھال کر کسی اچھے گھرانے میں کرا دیں گے۔ ہمیں ان کی سب شرطیں منظور تھی۔ پھر انہوں نے اپنی بچی ہمارے حوالے کر دی اور کہا کہ آج سے اس بچی کے والدین آپ ہیں۔ بچی پہلے بھی روزانہ ماں کے ساتھ میرے گھر آتی تھی، اس لیے بچی آرام سے میرے ساتھ رہنے لگی۔ اس کی رنگت گوری تھی، بس خوراک کی کمی تھی۔ ہم میاں بیوی نے بچی کو بہت ہی پیار سے پالا، اچھی خوراک دی، بچی کا رنگ روپ بھی نکل آیا اور آنکھیں روشن ہو گئی جیسے 2 چمکتے ستارے ہوں۔ ریحانہ کے بال سنہری تھے اور آنکھیں نیلی، رنگت بھی تر و تازہ گلاب جیسی تھی۔ وہ عمدہ اور خوبصورت لباس میں کسی امیر گھر کی بچی نظر آنے لگی۔ شاہدہ نے پہلے اسے گھر پر خود پڑھایا، پھر اسکول میں داخل کرا دیا، اور پھر مجھ سے بولی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کر دی ہے۔ تو اس کی شکر گزاری اس طرح ہم نے کی کہ ریحانہ کے والدین کے گھر کا خرچہ خرچہ خود اٹھا لیا۔ ہم نے انہیں وہ مکان گرا کر اسی جگہ ایک نیا مکان بنوا دیا، جس میں 2 کمرے، کچن اور واش روم شامل ہے۔ گھر میں نئے پنکھے لگوا دیے اور پانی کا انتظام نلوں کے ذریعے کرا دیا۔ بچی کو دینے کے لیے 1 ماہ بعد زلیخا نے میرا کام چھوڑ دیا تھا، مگر بچی کو دیکھنے کبھی کبھار آ جاتی تھی۔ کہتی ہے رفتہ رفتہ آنا ترک کر دے گی تاکہ ریحانہ آپ کو اپنی ماں سمجھنے لگے۔ روز روز ملنے آؤں گی تو وہ میری آس رکھے گی اور آپ کی نہیں بن پائے گی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ ریحانہ اب مکمل طور پر مجھے اپنا چکی ہے۔ وہ مجھے امی اور اسرار کو بابا بلاتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بہت خوش ہے اور ہم بھی اس کو پا کر بہت خوش ہیں۔ ہماری تو دنیا ہی بدل گئی، ایسے لگتا ہے ہمیں دنیا میں ہی جنت مل گئی ہو۔ ریحانہ بہت اچھی بچی ہے، اس کے ماں باپ سکون سے ہیں، کبھی کبھی ملنے آ جاتے ہیں، مگر کبھی ایک دن کے لیے بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اسرار ان کی کافی مالی مدد کرتے ہیں، جس سے ان کے دن پھر گئے ہیں۔ ریحانہ کے باپ نے مزدوری چھوڑ دی ہے اور اپنے محلے میں ہی کریانے کی دکان کھول لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کا اجر دے اور تمہیں بھی۔ میں نے شاہدہ سے کہا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، ریحانہ کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اتنا خوش زندگی میں پہلے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو چلی گئی اور میں سوچنے لگی، کون کہتا ہے کہ انسان کو وہ سب نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے؟ مانگنے سے سب کچھ ملتا ہے، بس انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار بھی انسان کی نیک نیتی پر ہوتا ہے۔